میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور۔ یہ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے تھے، نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے، انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے۔ یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے، خدا تو واقعی سب کا ایک ہے، آپ بھگوان کہہ لیں، خدا کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے، ہاں آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کر چل رہے ہو۔ تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا، اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد، بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں، یعنی اس کی زبان سے یہ، بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات، محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا، جی اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا، ہاں یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے، یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا، فلاں بن فلاں تو غدار ہے، آ یہ تیرے لیے جھنڈا گڑا ہے۔ کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے؟ جھنڈا تو ایک ہے، محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے۔ کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے۔ شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے، ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا، میں تو صرف زبان کھولتا ہوں۔ تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے، تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مزے کرتے ہیں، اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ، اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو حشر بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبع سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے، سبع سنابل فتاوی رضویہ کے اندر، لہذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں، انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ، اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے، مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے، اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا، کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ، چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ، تو اس نے پڑھ دیا۔ تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے، اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا، کلمہ وہی ہے بس۔ یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا، سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے؟ خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تمہارے چاچے کو، تمہارے چاچے چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی؟ اور چاچا جی تھوڑی چاچی گئی، ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی، سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس، اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا۔ جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا، مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں، سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا ہے فراڈیے نے؟ نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟
ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। تو یہ بالکل فراڈ ہے. توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کفر بکا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، آج تم واپس چلا جا، میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا، کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا، اور نیا حق مہر بھی ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایویں نہیں چاچی واپس آندی. ہاں، جب نکاح نیا ہوگا تو حق مہر بھی نیا ہوگا. چاچو تیری چاچی گئی، ہاں چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی چے تے چاچو بھی چے تے چشتی بھی چے. اے ہن تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. اے لے جاؤ جتھے کوئی بزرگاں دی گل کرن تھلے لکھو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اس طریقے سے اگر معاملہ، اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا؟ اور دوسرا ریفرنس ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ. آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی، کیونکہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آلریڈی. اب ویسے خاموشی اختیار کر لی ہے. ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی، کہتا رہا اشرف علی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے، میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا. ہائے ہائے کس طرح پرا بنے نے. یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ دفاع کریں گے. ایک جملہ بول دو نا کہ ہم 100 سال سے کفر کہہ رہے تھے، اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم اتنے معاذ نہیں کھول سکتے. وہ انجینئر کا حوصلہ ہے. ہاں تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے، کیونکہ اب یہ خاموش ہو رہے ہیں. اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے. آپ کہیں گے ہاں جی فتویٰ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو، لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ. تیسرا ریفرنس میں نے کشف المحجوب سے دیا تھا. صحب اور سکر والے چیپٹر میں انہوں نے باجزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے انبیاء اکرام کو تختہ مشق بنایا. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر، اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خود شادی کر لی، تو وہ حالت صحف میں تھے. یہ صحف سواد والا ہے، یعنی ہوش میں تھے. وہ ایک سین کے ساتھ صاحب ہوتا ہے، وہ بھول ہوتا ہے. تو اسی لیے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی. یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا، اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دے نا ہوش میں بھی، تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی، وہ حالت صحف میں ہوتے ہیں. ہوش بھی کمپاؤنڈ پھر بھی تسی تعویل کرنی چاہتی. ہاں اور سکر انہوں نے کہا مدہوشی. تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر، نعوذ باللہ، زید ابن حارثہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی، پھر حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ جھوٹا واقعہ، اس سے انہوں نے باجزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سازش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا. اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کشف المحجوب چھاپی، اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے، اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں. ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے، دوسری جگہ کفر لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ہماری عقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں. ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے، لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. ہاں تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے، اس شخص کے اوپر کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر. ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے. اور ایک چھوٹو مولوی انہوں نے لانچ کیا، وہ چھوٹو ایسا میرے قابو آیا ہے
یہ چھوٹو آج کہہ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ تو بالکل کفر ہے، یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے، اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا، اور تو قیامت تک مار دیتا ہے، بول دے ہی نہیں۔ دس تنو کس نے توبہ کرائی؟ تو دفاع کر رہا تھا، سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو اس چھوٹو نے نا اس کفر یا واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے، تو انجینئر صاحب اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی، انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا۔ وہ آپ حدیث خود پڑھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نامحرم پر، حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نامحرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراً ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے۔ یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے، پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا زید ابن حارثہ کی بیوی والا، اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی، نبی علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی، اس کے خامند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی۔ یہ بکواس لکھا ہوا تمہارے بابے نے، مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ دھوکہ دینا بند کرو۔ یہ 3 ریفرنس ہو گئے جی۔ چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، ہاں۔ اور حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا، اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے، دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا، ایتھے کھلو، پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے۔ یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے، یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے۔ تمہارا بایزید یہ کہتا رہا، اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا۔ اور دیکھو تمہارا بایزید یزید دا ابا، ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو الحسین، ہاں، اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید، اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ۔ اور جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام، کہتے ہیں جی جائز نہ ہے، رہو نا، ہاں، تاکہ جدو اسکول جاؤ، ہائے 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 ہائے، کتنا کلپ وائرل ہویا، پھر انہوں نے ایک گل سمجھ آندی ہے، ہاں، تیرے بچے جب اسکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید دا ابا آ گیا۔ ہاں، بچاؤ اپنے بابے نو، ہن اپنے نام رکھو، اپنے پترا دے نام یزید رکھو اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید۔ ہاں، تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا۔ ہاں، یہ میرا امام لکھ کے گیا، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ تو دوستو ویڈیو یہاں پہ ہوتی ہے سماپت۔ کیسی ہے لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرو اور شیئر کرو اور سبسکرائب کرو۔ چلو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔